أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود قالوا شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا مما تقول بہت ساری وہ باتیں جو آپ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں وَلَوْلَا رَهْطُكَ اور اگر آپ کا قوم قبیلہ نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ نعوذ باللہ ہم آپ کو سنسار کر دیتے پتھر مار مار کر سزا دیتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز اور آپ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے پیارے نہیں قال شعیب علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم اے میری قوم کے لوگوں ارہتی اعز علیکم من اللہ کیا میرا قوم قبیلہ تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ کے مقابلے میں واتخذتموہ وراءکم ظہریہ اور تم نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے ان ربی بما تعملون محیط بے شک میرا پروردگار جو کچھ تم کرتے ہو اس کو گھیرنے والے ہیں احاطہ فرمانے والے ہیں وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اور اے میری قوم کے لوگوں تم کرو جو تمہارا جی کر چاہتا ہے اپنا عمل کرو انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے من اس شخص کو یاتیہ عذاب یخزیہ جس کے پاس آئے گا رسوا کن عذاب ومن ہوا کاذب اور اس شخص کو جو جھوٹا ہوگا وارتقبوا بس تم انتظار کرو انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ولما جاء امرنا اور جب ہمارا حکم آیا نجینا شعیبا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو والذین آمنوا معه اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منا اپنی مہربانی سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ بس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ آباد ہی نہیں تھے الا خبردار بعدا لمدین قوم مدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے کما بعدت ثمود جیسے ہلاک ہوئے قوم ثمود اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول سورہ ہود کی آیت نمبر 91 سے 95 تک ہیں گزشتہ آیات میں شعیب علیہ السلام نے ایک اصول بتایا میری قوم کے لوگوں خامخواہ کی مخالفت میں کہیں تمہارا بیڑا غرق نہ ہو جائے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا خامخواہ کی کیا بس میں اس کا مخالف ہوں وہ جو مرضی کرے بس میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے تو یہ جو خامخواہ کی مخالفت ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی گزشتہ قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام تو تمہارے قریب ہی ہے۔ یہ آج کی آیت میں شعیب علیہ السلام کی قوم بجائے اس کے کہ غور کرتی، سوچتی، فکر کرتے، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرتے، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے، خود بھی سمجھتے، دوسروں کو بھی سمجھاتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء، فصیح اور بلیغ بات کرتے تھے، اور پیغمبر جس انداز سے سمجھا سکتا ہے کائنات میں کوئی ایسا سمجھا ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ دیوانہ ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ آج کا کافر بھی مانتا ہے کہ ان سے بڑا سمجھدار انسان کوئی نہیں، کافر مانتے ہیں۔ آج کے کافر، جو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو کہیں گے، لیکن جو کافر ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، کبھی کیا کہتے۔ تو ان بدبختوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سارے کام ایک ذات اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے کام ایک الہ و معبود کرتا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آج بھی کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم براہ راست اللہ سے مانگیں؟ نہیں، بابیا کل جاواں گے، انہوں نے کچھ راضی کریں گے تو پھر انہوں نے اگے ساری گل پہنچانی۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ کیسے؟ اور پھر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دوسری منزل پہ جانا ہو تو کیسے جائیں گے؟ سیڑھی کے ذریعے سے جائیں گے، بٹن دبا کر تو نہیں جا سکتے ہو۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچنا ہے براہ راست اللہ سے۔ وہ رب فرماتے ہیں، اب یہ دیوانہ سچا ہے یا رب سچا ہے؟ رب فرماتے ہیں میرے بندے جب بھی تیری کوئی ضرورت ہو مجھ سے براہ راست مانگ۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا میں پیغمبر کی پکار سنتا ہوں امتی کی، یہ نہیں فرمایا کہ میں مرشد کی پکار سنتا ہوں مرید کی، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مولوی صاحب کی پکار تو میں سنتا ہوں لیکن مقتدیوں کی نہیں، دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً سنتا ہوں۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں صرف نماز کا ترجمہ پڑھ لیں عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز، اس نماز کا ہم جب رکوع سے کھڑے ہوتے قومے میں کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، سن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لمن، اس شخص کی، حمدہ ہو جس نے اس کی تعریف کی۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب کی سنتا ہے۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور جب نماز سے سلام پھیرتے پھر کہتے ہیں جی اسی گناہگار جی، بس خوشی کرنا جی، ساڑھے واسطے دعا کرنی ہے جی۔ ہاں ٹھیک ہے، رسول اللہ مبارک ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غائب کی دعا غائب کے لیے بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ دعوت غائب لغائب، دعوت غائب لغائب، یہ نہیں کہ چودھری صاحب نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہوں یا اللہ چودھری صاحب کو بخش دے، یا اللہ چودھری صاحب کے بچوں کو بھی بخش دے، یا اللہ قیامت تک آنے والے اس کی نسلوں کو بھی بخش دے۔ کیوں؟ ماشاءاللہ اس نے سلام کر لیا نماز سے پہلے، تو جب سلام کر لیں گے تو پھر تو ہم چودھری صاحب کی پوری نسلوں کو کیا، قیامت تک نسلوں کو کیا کریں گے؟ بخشوائیں گے۔ یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔
دعا وہ قبول فرماتے ہیں دعوت غائب لغائب، کہ چودھری صاحب نہ ہو اور میں کوئی اللہ اس کی جو ضروریات ہیں اس نے جو درخواست کی ہے پروردگار قبول فرما لے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک جگہ ایک بزرگ کافی سارے لوگوں کے نام لے رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت یہ اتنے نام، کہنے لگے اگر کسی کا لوں کسی کا نہ لوں تو ناراض ہوتے ہیں، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب کے نام لینے پڑتے ہیں۔ وہ سب کے تو ماشاءاللہ پھر پورا محلہ ہے، محلے میں اگر ایک کا لے اور دوسرے کا نہ لے اور کسی کا بھی نہ لے تو پھر جو بڑے چودھری وہ ناراض ہوتے ہیں، جی آپ نے ہمارا نام لیا ہی نہیں۔ ہم تو سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ نام کے لیے کرتے ہیں۔ تو بہرحال دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سب کی سنتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ جو آج کہتے ہیں جی یہ بات ہماری سمجھ میں، تو شعیب علیہ السلام سے بھی وہ یہی کہتے تھے ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر کمزور سے آدمی ہے۔ دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ شعیب علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ شعیب علیہ السلام کی نرینہ اولاد تھی، اللہ، دو بیٹیاں تھیں، تو جب اولاد نرینہ اولاد بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو، ہاں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تو ذاتی طور پر تو آپ کو اتنے جھتے ہوئے، لیکن پیچھے کیا ہے؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، آپ کی قوم قبیلہ، ان سے ہمارے تعلقات ہیں اور اس قوم قبیلے کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ کہتے نہیں، ورنہ ہم آپ کو اتنا پسند نہیں کرتے، دل تو ہمارا چاہتا ہے کہ بس آپ کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن قوم پیچھے ہے اس وجہ سے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں۔ ضعیف سے مراد یہاں پر نابینا ہونا ہے۔ شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، اور رب العالمین وحدہ لا شریک نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رب العالمین نے پوچھا کہ شعیب علیہ السلام آپ جو کثرت سے روتے ہیں، گریہ اور زاری کرتے ہیں، یہ جنت کی کے شوق میں یا جہنم کے ڈر سے؟ تو سمجھ آ رہی؟ یہ جو آپ کثرت سے رو رہے ہیں تو یا تو جنت کے شوق میں اور یا جہنم۔ فرمایا نہیں پروردگار میں جنت کا شوق ہے، یعنی شوق تو ہے لیکن جنت کے شوق میں روتا نہیں ہوں، جہنم سے ڈر ضرور ہے لیکن جہنم کے ڈر سے روتا اس بات پر ہوں جب تجھ سے ملاقات ہوگی وہاں کیا ہو، بس اس پر روتا۔ تو رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی، رب العالمین وحدہ لا شریک نے معجزانہ طور پر پھر ان کی بینائی واپس فرما دی، جیسے یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف علیہ السلام کے پیچھے رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور جب فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ پیراہن وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دی کہ جب آپ جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور وہی ہوا، جب وہ قمیص ان کے چہرے انور پر ڈال دی تو یکدم بینائی واپس آ گئی اور دنیا روشن ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی۔ تو شعیب علیہ السلام کی بینائی، تو رب العالمین نے فرمایا میرے شعیب زیادہ نہ رویا کریں، آپ کی خدمت کے لیے کسی عام آدمی کو نہیں، موسیٰ کلیم کو میں نے منتخب کر لیا۔ اندازہ لگائیں شعیب علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا، کہ ان کی خدمت کے لیے رب نے چنا بھی تو کس کو چنا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال یا 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے اور راستے میں رب العالمین نے نبوت کا اظہار فرما دیا۔ بہرحال فرمایا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا یہ قوم قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کر شہید کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، آپ ہمیں کوئی زیادہ عزیز، کوئی زیادہ پیارے یا ہم پر کوئی سخت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان بات ہے۔ قَالَ، اب اگر کوئی کسی کی وجہ سے، مثال کے طور پر مجھے کوئی بندہ کہے جی مولوی کوئی تو انا نہیں ہے لیکن بس یہ آغا صاحب کی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، تو میں اگر زبان سے کچھ نہ بھی کہوں تو کیا ہے، خاموشی تو اختیار کروں گا نا، یا چلو ان کی وجہ سے مجھے، لیکن یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ ہاں پیغمبر ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، فرمایا ارہتی اعز علیکم من اللہ،
کیوں؟ پیغمبر کا بھروسہ قوم پر نہیں ہوتا، کس پر ہوتا ہے؟ جب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھ رہے داڑھی سفید ہو گئی ہے، بازو کمزور ہو گئے ہیں، بستر مرگ پر لیٹا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہ دوں کون آپ کا ساتھ دے گا؟ رسول اللہ مبارک کا جواب بڑا عجیب، بعض روایات میں آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان بڑی اچھی بات کی آپ نے، یا آپ کی قوم اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں، چاند میرے بائیں ہاتھ میں، اور دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دیں، میں سورج چاند کو پھینکوں گا، دنیا کی اس دولت کو ٹھکراؤں گا، اور میں پتھروں کی بارش میں بھی کہوں گا کہ لا الہ، میری نبوت آپ کے صدقے نہیں، میری نبوت کس کے صدقے ہے؟ جی جی، خاموش نہیں ہوئے، خاموش۔ ورنہ ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ مبارک کیا کرتے، خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے، لیکن نہیں، خاموش نہیں ہوئے۔ رسول اللہ مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں نہیں، میری نبوت آپ کے بھروسے پر نہیں ہے، کس کے؟ شعیب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری قوم وہ زیادہ تمہیں عزیز ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے اللہ سے، بجائے اس کے کہ تم کہو کہ ہم آپ کو کچھ کہتے لیکن آپ اللہ کے نبی ہو اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں قوم، نہیں نہیں، مجھے قوم قبیلے کی نہیں، میری نبوت کس کے بھروسے پر ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے رب کو پھینک دیا نعوذ باللہ پیٹھ پیچھے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والے ہیں، قدرت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، اور فکر کے اعتبار سے بھی، کہ رب العالمین تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، رب العالمین چھوڑیں گے نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، یہ وہ آخری انتہائی ڈانٹ، زجر، توبیخ، کرو جو تم کرتے ہو، تم اپنی جگہ کرو، میں اپنی جگہ کروں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی، ہاں، مسلم عیسائی بھائی بھائی۔ ٹرمپ بدبخت کو ایک اور نشہ چڑھا ہوا ہے ابراہیم کارڈ کا، کہ کیا ہے، جتنے بھی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، تو پھر بدبخت اس سے بھی ذرا اوپر چلا جا، جتنے بھی دنیا میں آدم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے اوپر بھی تو کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، حق اور باطل کا فرق ہی ختم ہو جائے گا، کہ حق کیا ہے، تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، سب ٹھیک، یہ ٹھیک، وہ ٹھیک، نہیں نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ایک ہے، حق ایک ہے، باقی سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ روشنی ایک ہے، نور ایک ہے، اور ظلمات، اندھیرے بے شمار ہیں، باقی سب اندھیرے ہیں۔ فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی عمل کرتے رہو، اپنے طور طریقے پر چلتے رہو، میں اپنا طریقہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اپنے راستے پر چلتا رہوں گا۔ ہاں، آگے پتہ چل جائے گا، سوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے رسوا کن عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ومن ہوا کاذب، اور معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے۔ سچ اور جھوٹ کا پتہ چلنے والا ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے کہ حق اور سچ دونوں کیا ہے، حق سچ اور باطل اور جھوٹ یہ جدا ہو جائے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، شدید گرمی پڑی مدین میں، اور دم گھٹنے لگا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دم گھٹنے لگا، اور دم گھٹنا اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ اگر کسی نے کرونا دم گھٹنے کا کچھ اندازہ ہوا تھا، میں نے کرونا گزارا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سب سانس نہیں آتی، اور بس انسان کہتا ہے کہ بس اب گیا اور اب گیا اور اب، بس یہ چند لمحے ہیں اور بس سانس رک جاتی ہے۔ ان کے دم گھٹنے لگے، جب دم گھٹنے لگے
تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، بادل کا ٹکڑا آیا، تو یہ فوراً اس بادل کے ٹکڑے کے جو نیچے سایہ تھا اس میں جمع ہو گئے۔ جو لوگ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پر ذرا تھوڑا سا سکون محسوس کیا اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے، تو اس نے دوسروں کو کہا کہ بھائی یہاں سکون ہے، سانس آ رہی ہے، ادھر آ جاؤ، آواز دی، تو ہزاروں لوگ وہاں پہنچ گئے، کچھ ابھی بھی گھروں میں تھے۔ اتنے میں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اس سائے کے عذاب نے ان کو پکڑا، اور وہ کیا تھا؟ کسی بادل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے وہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ بھی آئی، چنگھاڑ، جس سے ان کے جگر بھی پھٹ گئے۔ تو جو ادھر تھے اس بادل کے سائے کے نیچے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسایا آگ برسی، اور جو گھروں میں تھے انہوں نے ایک آواز سنی کسی بادل میں سے، اور اس آواز کی وہ سختی اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گیا اور وہ یوں گر گئے اوندے ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ گھٹنوں کے بل اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ اچھا، یہ حالات جب آئے اور ہر طرف یہ کوہرام مچا ہوا کہ سانس نہیں آ رہا، سانس نہیں آ رہا، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ نارمل، بالکل ایسے ان کو نہ کچھ پتہ چل رہا تھا کہ گرمی ہے یا سانس گھٹ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ رب العالمین فرماتے ہیں برحمت منا، کہ ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو بچا لیا، اپنی رحمت سے، کیونکہ وہ رحمت کے مستحق تھے، رحمت کے مستحق تھے، ان کے پاس کارڈ تھا ایمان کا، کلمہ توحید کا، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، رب نے بچا لیا، اور ایک ہی بستی میں، ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عذابات آتے تھے، بنی اسرائیل اور قبطی اکٹھے رہ رہے تھے، تو قبطیوں کے جو برتن تھے وہ خون کے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیلی کے گھر میں تمام برتن پانی کے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اب قبطی جاتا تھا بنی اسرائیلی سے، کہتا کہ بھائی مجھے پانی دے دو، وہ کہتا ٹھیک ہے ہمارے گھر میں تو پانی بہت سارا ہے، وہ اس میں سے پانی، اپنے گھڑے میں سے پانی نکال کر اس کے جیسے قبطی کے ہاتھ میں وہ گلاس یا وہ جام یا وہ کٹورا پہنچتا تھا، ٹھک کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے خون بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے اس کا مقابلہ پھر کوئی دنیا میں کر نہیں سکتا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ادھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے دم گھٹ رہے، گرمی ہو رہی ہے، اور ادھر ان کے لیے کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ دم گھٹ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس پوری قوم کو اللہ نے ایسے تباہ و برباد کر دیا، رب العالمین فرمایا جیسے آباد تھے ہی نہیں۔ جیسے کسی حرف غلط کو انسان کیا کرتا ہے، ریموور سے مٹا دیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ مٹ گئے۔ الا خبردار، بعدا لمدین، بربادی ہے، تباہی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم مدین کے لیے۔ کما بعدت ثمود، جس ان سے پہلے قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو کر تباہ و برباد ہوئی تھی، اسی طرح قوم مدین بھی تباہ ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔